پروفٹ سیریز کی فورتھ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ آئے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پانی کے عذاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کو آباد کیا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے کئی پوتے اور پڑپوتے تھے، اس لیے دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ گئی۔ ان میں سے کئی یمن میں بس گئے تھے جو ارم کے وارث تھے، جو کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے تھے، اس لیے ان لوگوں کو عاد کہا جاتا تھا۔ قوم عاد لمبے قد والے اور بڑے محنتی اور کاریگری کے حوالے سے بہت مشہور تھے، خاص طور پر بڑے بڑے قبائل اور محل بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت ہی نایاب چیزوں سے نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی صورت اور اپنی کاریگری کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنا کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف انجام دینے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم اللہ کی حمد کی بجائے اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ کیا تمہیں خوف نہیں؟ تب قبیلے کے سردار کہنے لگے کہ ہم نے تجھ سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا، ہماری نظر میں تو جھوٹا ہے۔ پیغمبر ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جھوٹا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دینے کے لیے چنا ہے، میری گواہی سچی ہے۔ پیغمبر ہود علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم تکبر میں چور تھی۔ مگر ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، اور وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور کہتے کہ اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ بت جو کہ نہ تو کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا بھلا کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے۔ لیکن قوم نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ سورج سے زیادہ روشن دلیلوں کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ قوم عاد انہیں اور پریشان کرتی، لیکن پیغمبر ہود سب کچھ سنتے، اور آخر کار ہود علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اگر تم لوگوں کا رویہ یہی رہا تو بہت جلد اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر بھیجے گا، اور تم لوگ ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا تم پیغمبر نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بھول چکے ہو؟ اس سے عبرت حاصل کرو۔ میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ تمہارا دوست ہوں۔ میں خود کچھ نہیں کہتا، مگر میں وہی کہتا ہوں جو کہ میرا رب مجھے بولنے کو کہتا ہے۔ یہ سب سن کر کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن باقی موجود لوگ بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے ہود، کہ اب ہم سے تمہاری یہ روز روز کی نصیحتیں برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو پھر جلد ہی عذاب لے آ۔ حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو بسم اللہ، تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو تم پریشان نہ ہو، وہ تم سے زیادہ دور نہیں۔ آخر کار اللہ کا وعدہ آن پہنچا اور قدرت حرکت میں آ گئی۔ پیغمبر ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بات مان لو اور ایمان لے آؤ، وگرنہ اس دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی یہ عذاب تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان کالے بادلوں میں جھوم گیا۔ 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز ہواؤں کے طوفان اٹھنے لگے اور ان کی پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ وہ لوگ جو شرکس اور گھمنڈ کی وجہ سے اتنے غرور میں تھے، اس طریقے سے بے بس ہو گئے جس طرح آندھی کے بعد بھاری بھرکم درخت بے بس ہو کر گر جاتے ہیں۔ بادلوں کی گرج نے ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے۔ سبسکرائب